وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں وصیت و نصیحت کرتا ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا دیا جائے گا. یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. جیسے کہ اس سے ما قبل 2 درسوں میں خواتین کے کچھ مسائل جن کا ذکر سورۃ النساء میں آیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث کا ذکر کیا ہے. جب آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس میں بیٹی، بیوی، ماں اور بہنیں، ان تمام چاروں خواتین کے میراث کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ آخرکار اسلام کا نظام جب باقی تمام چیزوں میں انصاف پر مبنی ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری کا معاملہ کیوں نہیں کیا؟ یا جیسے کہ بعض لوگ یا بعض مسلم خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ انصاف کا معاملہ میراث میں نہیں کیا گیا. جب تک میراث کی حکمتیں اور اسلام میراث کے مسئلے میں کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، اس کے بنیادی اصول اگر ایک مسلمان کو بھی نہ پتہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے اس فیصلے پر اپنے دل میں کچھ کجی محسوس کرے. دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسئلے میں کسے اہمیت دی. اگر میراث کے حصوں میں اوپر نیچے ہوا ہے، لڑکے کو زیادہ اور لڑکی کو کم دیا گیا ہے، تو اس کے کچھ بنیادی معیار اسلام نے طے کی. پہلا معیار حصے کم یا زیادہ دینے کا اسلام نے جو رکھا ہے کہ جو میت جو دنیا سے چلا گیا، جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اسلام اسے زیادہ دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جو میت سے دور ہے. یہاں پر مرد و عورت میں کوئی تفریق نہیں کی گئی. مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اسے اللہ نے ایک بیٹی اور ایک سگا بھائی عطا کیا تھا. ایک بیٹی ہے، سگا بھائی ہے. اگر عام لوگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر میت کے سگے بھائی کو دگنا اور بیٹی کو ایک حصہ ملنا چاہیے، مگر اسلام کہتا ہے کہ میت سے زیادہ قریب بیٹی ہے، لہذا میراث کا آدھا حصہ بیٹی کو دیا جاتا ہے اور بقیہ حصہ بھائی کو. تو اس سے بنیادی چیز یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ اسلام نے میراث میں اسے زیادہ دیا ہے جس کا گہرا تعلق میت سے ہے. یہ پہلا معیار ہوا. دوسرا معیار کہ اسلام نے میراث کی تقسیم میں ہمیشہ زمانے کے اعتبار کیا ہے، جو زمانے سے قریب ہیں، جو زمانے سے دور ہیں. اگر واضح الفاظ میں کہا جائے جو عمر میں کم ہے، جو عمر میں زیادہ ہیں، جو کم عمر میں ہیں ان کو اسلام نے زیادہ دیا، اور جو عمر میں بڑے ہیں یا یوں کہیے جو مقام میں بڑے ہیں انہیں اسلام نے کم دیا. مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اسے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی اور اس کے سگے ماں باپ موجود ہیں. اب یہاں دیکھا جائے کہ عمر کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کون میت سے قریب ہے، کون دور ہے، تو ظاہری بات ہے کہ بچی یہ عمر میں چھوٹی ہے اور معصوم ہے، جبکہ ماں باپ بڑی عمر کے ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ یہاں اعتبار کیا جائے گا ترتیب زمنی کا. وہ بیٹی جو بڑے ہو کر اپنے باپ کی شکل کو بھی یاد نہیں رکھے گی، اسلام اسے زیادہ دیتا ہے، اور ماں باپ اگرچہ انہوں نے پالا پوسا ہے لیکن میت کے مال سے اس بیٹی کے مقابلے میں اسے کم دیا جاتا ہے. یہ اسلام کا دوسرا معیار ہوا. پہلا معیار قرابت داری ہے، دوسرا معیار زمانے کے اعتبار سے کم کا ہونا. یہاں پر بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. اگر قریب میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اسے زیادہ دیا جائے گا، اور اسی طرح عمر میں جو زیادہ بڑے ہیں انہیں کم دیا جائے گا. یہاں بیٹا اور بیٹی سب برابر ہیں. محترم حاضرین،
ایک تیسرا معیار جو اسلام نے میراث کے تقسیم میں طے کیا وہ مال کی ذمہ داری ہے. جس پر مال کی ذمہ داری ہے اسے مال زیادہ دیا جائے گا، اور جس میں مال کی ذمہ داری کم ہے اسے مال کم دیا جائے گا. یہاں ایک آخری معیار ہے جہاں اسلام نے مرد و عورت میں فرق کیا. باقی دو معیار میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن یہ جو تیسرا معیار اور آخری معیار تقسیم میراث کا ہے، یہاں اسلام کمی اور زیادتی کرتا ہے. یعنی لڑکے کو دگنا اور لڑکی کو سنگل دیا جاتا. بنیادی وجہ جیسے کہ بتایا گیا کہ ایک عورت ہے، نہ اسے کمانا ہے نہ اسے خرچ کرنا ہے. نہ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے دی، نہ اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری. ایک طرف ہے لڑکا جسے کمانا بھی ہے اور خرچ کرنا بھی ہے. اگر اور تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو بیٹی جب چھوٹی ہوتی ہے تو ماں باپ اس پر خرچ کرتے ہیں. شادی ہو کر شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، شوہر اس پر خرچ کرتا ہے. شوہر دنیا سے چلے جائے تو اس کی اولاد اس پر خرچ کرتی ہے. ان زندگی کے تینوں مرحلے میں نہ عورت کو کمانا ہے نہ خرچ کرنا ہے، اور اسے میراث اور مال ملے گا. ایک تو باپ کی طرف سے وہ مال کو پائے گی، اپنے شوہر کی طرف سے مال کو پائے گی، اپنے اولاد سے بھی مال کو پائے گی. تو ہر اعتبار سے عورت کے پاس مال اکٹھا ہے، اسے خرچ بھی نہیں کرنا ہے. دوسری طرف ایک مرد کی زندگی دیکھیں، جب تک وہ جوان نہیں ہوتا باپ اسے پالتا اور پوستا ہے. جیسی جوان ہو جائے وہ باپ کا ذمہ دار، اور جو عورت اس کے گھر میں آئی اس کا ذمہ دار، جو اولاد پیدا ہوگی اس کا ذمہ دار، سب کا ذمہ دار ہے. لہذا اسے ان تینوں کے لیے کمانا ہے اور ان تینوں پر خرچ کرنا ہے، اور اسی کے مال کو ان تینوں پر تقسیم بھی کیا جائے گا. تو اگر اسلام دونوں کو برابر دے، ایک طرف عورت ہے، نہ کمانا ہے نہ خرچ کرنا ہے اور مال ہر اعتبار سے اس کے پاس آ رہا ہے. دوسرا ہے مرد جسے کمانا بھی خرچ کرنا ہے اور اس کا مال دوسری طرف جائے گا. اگر دونوں کو برابر دیا جائے تو یہاں مرد پر ظلم ہوگا اور عورت کے ساتھ احسان ہوگا. تو اسلام نے ظلم کو حرام قرار دیا. لہذا یہ تیسرا معیار ہے جس کی وجہ سے لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا دیا جاتا ہے. اور اگر مرد کی مال کے حوالے سے ذمہ داری دیکھیں، وہ اپنی بیوی کو مہر عطا کرتا ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اولاد پر خرچ کرتا ہے، والدین پر خرچ کرتا ہے. اولاد ہو یا بیوی ہو، اگر تعلیم کا مسئلہ ہے اس پر خرچ کرتا ہے، ان کی بیماریوں پر، ان کے کپڑے کے لیے گھر کا انتظام کرتا ہے. یوں سمجھیں کہ ہر اعتبار سے مرد کو مال خرچ کرنا ہے، تو جو خرچ کرے گا اسلام نے اسے دگنا، اور جو نہ کمائے گا نہ خرچ کرے گا اسلام نے اسے میراث میں ایک حصہ دیا. محترم حاضرین، یہاں بھی اگر اور تفصیل سے دیکھا جائے تو بہت ہی کم ایسی حالتیں ہیں جہاں مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے، اس تیسرے معیار میں بھی. بہرحال یہ اسلام کا نظام میراث کے حوالے سے موجود ہے. دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میراث کے مسئلے میں بہت سارے لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، پڑھے لکھے ہو جاہل ہو، یا یوں کہیے علم رکھنے والے ہو یا عمل کرنے والے ہو، سب کے یہاں اس مسئلے میں صریح طور پر مخالفتیں پائی جاتی ہیں. وہ شرعی اس امر کی مخالفت کرتے ہیں. اگر چند مخالفتوں کو آپ کے سامنے گنایا جائے تو سب سے پہلے اکثر مسلم معاشرے کے اندر ہندوانہ رسم و رواج کا اثر ہے. لہذا ہندوانہ رسم رواج میں ان کی بیٹیوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی شادی کرا دی، ہم نے اس کے پڑھائی لکھائی کا خرچہ اٹھا دیا، لہذا اب میراث میں صرف بیٹوں کو دیا جائے گا اور بیٹیوں کا میراث میں حصہ نہیں ہوگا. تو پہلی مخالفت کہ گھر کی بیٹیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا. اس سے بڑھ کر اگر بیٹی کو حصہ دیں گے بھی تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ اپنے میراث کو واپس کر دیں، میراث کو نہ لے، مجبور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یقین جانیے اگر کوئی وارث ہے جس کا حکم، جس کے مال کے تقسیم کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اگر کسی بہانے سے وہ اس تک اس کے مال کو نہیں پہنچاتا ہے تو یہ ظلم ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر میراث میں ناانصافی کو اتنا بڑا ظلم قرار دیا کہ بسا اوقات ایسا آدمی جنت کی نعمت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں من قطع میراث وارثہ، کہ جو کسی وارث کی میراث کو کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں ان الرجل لیعمل او المرأة بطاعت اللہ 70 سنہ،
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی یا ایک عورت 70 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب ان دونوں کے موت کا وقت آتا ہے تو مرنے سے پہلے ایک ایسی وصیت کر کے مرتے ہیں جس وصیت سے وارثین کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے قرآن کی آیت پڑھی، من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، کہ انسان وصیت کرے تب بھی ایسی وصیت کرے جس وصیت سے خاص کر وارثین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، معاشرے کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں کہ بیٹی اپنے والدین کا خیال کرتی ہے، لہذا کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمارے نافرمان ہیں، لہذا ہم اولاد میں انہی کو میراث دیں گے جو ہماری اطاعت کریں گے۔ بعض ماں باپ کا یہ نظریہ ہے کہ جو ہمیں بڑھاپے میں دیکھے گا ہم اس کو میراث دیں گے۔ یقین جانیے یہ فیصلہ بھی صریح اسلام کے مخالفات پر مبنی ہے۔ آپ کا بیٹا نافرمان ہو یا آپ کی فرما برداری کرتا ہو، اللہ نے میراث میں اس کا حصہ دیا ہے۔ اگر آپ نے اپنی من مرضی سے میراث سے اس کا حصہ کاٹا تو جو وعیدیں سنائی گئی اس میں وہ عورتیں بھی آئیں گی اور اسی طرح ماں باپ بھی آ جائیں گے۔ محترم حاضرین، ایک اہم مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے جب میراث کی تقسیم کا ذکر کیا تو اللہ کہتا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ نے میراث کی تقسیم کا ذکر کرنے کے بعد کہا یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، لہذا جو آدمی اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسے ہی لوگوں کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے کہا جو اللہ کی اس کے رسول کی اور اس کے حدود کو پامالے گا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی مار رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم حاضرین، دوسری میراث کے حوالے سے ایک بڑی مخالفت وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے میت جو ہے وصیت کرتا ہے کہ میرا مال جو ہے سارا بیٹوں کو دیا جائے، بیٹی کو جو میں نے دینا تھا دے دیا، بیٹی کی شادی کر دی، اس کے گھر کے سامان کا انتظام کر دیا اور چھوٹی موٹی اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، جبکہ میں نے بیٹے کو نہیں دیا ہے۔ تو مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ سارا جو مال ہے بیٹوں کو دیا جائے اور بیٹی کو نہ دیا جائے، یہ بھی ایک ظلم ہے، میت اس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ایک تیسری مخالفت وہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم میں بہت سارے لوگ، خصوصی طور پر خواتین کیا ہے، ہندوستانی قانون کو سہارا بناتی ہیں۔ جیسے اسلام لڑکی کو سنگل، لڑکے کو دگنا دیتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ باپ نے بیٹے کو سب کچھ دیا ہے، ہمیں ابا نے کچھ نہیں دیا۔ جاتے ہیں ایک کیس FIR کراتے ہیں اور کسی طرح اپنے بھائی سے مال کو وصول کر لیتے ہیں۔ یا بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گھر کا بڑا بیٹا جس نے ماں باپ کی خدمت کی، جس نے اپنے بھائیوں کو پالا، جس نے سب کچھ کیا، لیکن جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے خرچ کیا، لہذا میراث میں بھی میں سب سے زیادہ لوں گا۔ یقیناً یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے جو خرچ کیا، جو کمایا، اگر باپ کی ملکیت میں وہ مال تھا تو بچوں کے درمیان اسلامی نظام سے تقسیم ہوگا۔ آپ نے کمایا ہوگا، آپ نے خرچ کیا ہوگا، اگر باپ کی ملکیت میں وہ مال نہیں گیا ہے تو آپ اس پر حق رکھتے ہیں۔ اگر باپ کی ملکیت میں وہ مال گیا ہے تو بڑے بیٹا جس نے کمایا، سب کچھ کیا، اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ زیادہ لے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو یا بہنوں کو اس سے محروم کرے۔ ایک چوتھی مخالفت جو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میت کا انتقال ہو کر مہینوں گزر جاتے ہیں، بسا اوقات سالوں گزر جاتے ہیں، میراث کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ خاص کر اس میں گھر کے وہ لڑکے ذمہ دار ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہے، جانتا ہے کہ میں گھر کا مالک ہوں، میں نے ابا کو دیکھا، چھوٹا بھائی ادھر، چھوٹی بہن ادھر رہتی ہے، اگر میراث کی تقسیم کر دوں گا تو یہ گھر مجھ سے چلا جائے گا۔ جان بوجھ کر وہ میراث کی تقسیم میں تاخیر کرتا ہے وارثین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہ مال زائل ہونے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی وارثین کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کا بہانہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، ایک اور مخالفت جو بعض حضرات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جانتے ہیں کہ مال بہت زیادہ ہے، ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا کسی بیٹی سے زیادہ محبت ہے، تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے باپ اور ماں بہت سارا مال کسی دوسرے کے نام پر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ انڈائریکٹلی بیٹی کے پاس پہنچے، میراث کی تقسیم میں یہ مال اولاد تک نہ پہنچے۔
4 گھر تھے، 2 گھر کسی غیر کے نام پر کر دیے، 2 گھر کو اولاد میں تقسیم کر دیا، اور وہ 2 گھر جو ہے کسی بیٹے اور کسی محبوب بیٹی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ والدین اگر اس طرح کا حیلہ بہانہ کرتے ہیں، یقیناً ایسے والدین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ محترم حاضرین، ایک بڑا مسئلہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیا ایک باپ اپنی مال کو مرنے سے پہلے تقسیم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اگر باپ کو پتا چلے کہ میرے بیٹے آپس میں محبت سے نہیں رہتے، یا بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسے ڈر ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو مال کے مسئلے میں لڑائی جھگڑا ہوگا، تو کیا وہ سارا مال مرنے سے پہلے بطور ہدیہ، بطور صدقہ اپنی اولاد میں تقسیم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر کچھ سخت قوانین اس کے بارے میں اسلام بیان کرتا ہے۔ اگر کسی کو ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میراث میں لڑائی یا جھگڑے ہوں گی یا اختلافات بڑھ جائیں گے، تو وہ ہبہ کے طور پر یا صدقے کے طور پر اگر اپنے سارے مال کو اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ان شروط پر اسے عمل کرنا ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسے یہ کام اپنی زندگی میں اپنی صحت میں کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرض بستر پر پڑا ہے، مرنے کا انتظار کر رہا ہے تب یہ تقسیم کرے، اس کو علماء نے درست قرار نہیں دیا۔ دوسری بات، جب وہ تقسیم کرے گا تو سارے اولاد کے درمیان انصاف کرے گا، جس کو جو حق ہے وہ انصاف کے ساتھ دے گا۔ تیسری چیز، جب باپ اپنا مال اولاد میں تقسیم کرے گا تو اس مال کا کلی مالک اپنے اولاد کو بنانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پراپرٹی باپ کے نام پر ہے، باپ نے کہہ دیا یہ اس کا یہ اس کا، اسے وصیت کہا جاتا ہے، اسے مال کے تقسیم نہیں کہا جاتا ہے۔ جب باپ نے دیا تو باقاعدہ اس پراپرٹی کو، زمین کو بیٹے کے نام پر رکھنا ہوگا تاکہ بیٹا اس مال کا کلی مالک بنے۔ تو گویا باپ اپنے ہاتھ میں کچھ نہ رکھ کر سب بیٹوں کو دے دے۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی شرط جو علماء نے اس میں لگائی وہ یہ کہ باپ کے تقسیم کرنے کا مقصد وارثین کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ اس کے بہت ساری وارثین ہیں جو حق پاتے ہیں، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ حضرات جنہیں اللہ نے صرف بیٹیاں عطا کی، اب بیٹیاں ہیں تو ظاہری بات ہے کہ سگے بھائی ہوں، سگی بہنیں ہوں، قریبی رشتہ دار مال میں حصے دار بنیں گے، لہذا اپنا مال اپنی بھائیوں کو دینے کے بجائے سارا اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی تقسیم اپنی زندگی میں بعض وارثین کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے تب بھی اس کا تقسیم اپنی زندگی میں کرنا جائز نہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی باپ یا اگر کوئی ماں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو مال دینا چاہتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اتنا مال دے دے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ باقی نہ رہے، وہ خود مانگنے پر مجبور ہو جائے، تب بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا یہ بنیادی چیزیں ہیں جن شروط کے بنیاد پر اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں سارا مال تقسیم بطور ہبہ اور بطور صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اگر خواتین کی جانب سے دیکھا جائے تو میراث کے مسئلے میں کچھ مخالفات ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت ساری خواتین یہ کیا ہے، قانون کا سہارا لے کر اپنے بھائی سے مال کو لیتی ہیں، جبکہ والد نے میراث کا حصہ دیا، اسلام کے اعتبار سے انہیں کم ملا، تو دیکھتے ہیں کہ سسرال کی جانب سے انہیں ابھارا جاتا ہے، انہیں بہکایا جاتا ہے، لہذا وہ قانون کا سہارا لے کر اپنے بھائی سے مال کو لینا چاہتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو حصہ آپ کا نہیں ہے اگر آپ قانون کے سہارے سے لیں یہ ظلم ہے، یہ حرام کا مال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ دوسرا اہم کام جو بعض خواتین کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شوہر جس کا انتقال ہو گیا تو جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے یعنی سسرال والے لڑکی سے کہتے ہیں، میت کی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے تم کو مہر دیا تھا، لہذا میراث میں حصہ تم کو نہیں دیں گے، تم زندگی بھر رہی کھائی پی، لہذا یہی تمہاری میراث ہے۔ تو وہ بیوی جس کے ساتھ شوہر نے زندگی گزاری اس کو یہ کہہ کر میراث سے محروم کیا جاتا ہے کہ تمہیں ہمارے بیٹے نے کھلایا پلایا ہے، تمہیں مہر عطا کیا ہے، یہی تمہارا میراث کا حصہ ہے۔ یقیناً یہ بھی بعض خواتین کی طرف سے ظلم ہے جو خواتین پر کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو ہم بعض مخالفات کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ پراپرٹیز کو دوسروں کے نام پر رکھنا، بیٹوں کو نہیں معلوم، بیٹیوں کو نہیں معلوم، باپ کیا کرتا ہے بہت ساری جائیداد کو خرید لیتا ہے یا بہت سارا مال اکٹھا کر لیتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس رکھتا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کون وارثین ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کرتا ہے، ایسا باپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک گرفتار ہوگا۔ محترم حاضرین، اب ہمیں کرنا کیا
کیا چاہیے؟ جب اتنی ساری مخالفتیں میراث کے مسئلے میں پائی جاتی ہیں تو اسلام اس کا بہترین حل بتاتا ہے۔ پہلا حل یہ ہے کہ میراث کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے، اس کے قانون سمجھائے جائیں، اس کی حکمتیں بتائی جائیں۔ دوسری بات، جو خاندان کے اندر ظلم ہوتا ہے تو خاندان کے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ آج کا ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سگے 4-5 بھائی ہیں، ایک بھائی کے گھر میں ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے بھائی اس میں تدخل نہیں کرتے، اس کے اندر کیا ہے، اپنی زبان تک نہیں کھولتے، جبکہ ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے، ظلم کی مدد کرنا بھی ظلم ہے۔ لہذا خاندان کو مل کر رہنا چاہیے۔ اگر خاندان کا کوئی ایک فرد بھی اپنی وارثین پر یا اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو خاندان کے لوگوں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ میراث کے مسئلے میں، کیونکہ ہندوستان کا قانون اسلامی نظام میراث کو نہیں مانتا، تو میراث کے مسئلے میں کسی بھی مرد و خاتون کو قانون کا سہارا ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جیسے ہی انتقال ہو جائے فوراً میراث کی تقسیم کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے فسادات ہیں اس کی بڑی بنیادی جڑ یہ ہے کہ میراث کو فوراً تقسیم نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم کرتے بھی ہیں تو آپس میں مل کر تقسیم کرتے ہیں، کس کے حصے میں کیا آیا نہیں پتا، اکثر جو گھر کے چھوٹے ہیں انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ علماء کی نگرانی میں ہو، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہو، ان کی نگرانی میں میراث کی تقسیم ہو تاکہ اس تقسیم میں کسی پر ظلم نہ ہو، اور تقسیم کیا ہے، انتقال کے فوراً بعد کی جائے۔ اس کے علاوہ خواتین کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارا حصہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے یہی عدل و انصاف ہے، اور اگر کوئی خاتون اللہ کے اس فرمان کو نہیں مانتی ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتی، اور یقیناً یہ چیز اس کے دین کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا یا قریبیوں کے ساتھ احسان کرنا، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اسی طرح پڑوسی ہیں، یا وہ آدمی جو مسافر ہے یا آپ کا دوست ہے یا راستہ چلنے والا ہے، ان سب کے ساتھ اسلام نے احسان کرنے کا حکم دیا۔ ایک ہوتا ہے بھلائی کرنا، ایک ہوتا ہے احسان کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ بھلائی کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ ایک بھلائی کی، آپ نے اس کا مقابلہ دیا تو اسے کہا جاتا ہے بدلہ دینا۔ احسان یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ایک اچھائی کی، آپ اس کے مقابلے میں 10 اچھائیاں اس کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے احسان کو جوڑا ہے، جو بڑا معنی رکھتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ زمین میں اگر سب سے پہلے مخلوق کا کسی مخلوق پر حق بنتا ہے تو والدین ہے۔ سب سے بڑا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مخلوق میں نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ کا جو حق ہے وہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، لیکن مخلوق میں اگر کسی مخلوق کا حق سب سے زیادہ کسی پر ہے تو وہ والدین کا حق اس کے اولاد پر ہے۔ محترم حاضرین، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا یہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ احسان کرنا انسان کی زندگی کو برکت والا بنا دیتا ہے۔ مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا انسان کی زندگی آل و اولاد میں برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت، اتنی نصیحت کرتے تھے، مجھے تو خطرہ ہوتا کہیں میراث میں پڑوسیوں کو حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنا احسان پڑوسی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ مسافر جس کا راستہ کٹ چکا ہے، سفر میں جا رہا تھا، اچانک اس کا سامان گم گیا، اس کا والیٹ گم گیا، یہ مسافر وہ ہے جو اپنے سفر سے رک گیا ہے، اسلام نے اس کو زکوٰۃ دینے تک کا مستحق بنایا ہے، لہذا یہ صدقات کا حق رکھتے ہیں۔ بہت سے مسجدوں میں ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ بہتر جانے ان کی نیتوں کو، حالتوں کو، مگر آپ اپنی صحیح نیت سے ان کو پیسہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ثواب عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، والدین کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں یہاں پر یہ ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود خدمت کرے، نہ کہ دوسروں سے خدمت کروائے۔ پیسے والا ہے تو گھر میں نوکروں کو رکھ دیا، وہ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ خدمت شرعی خدمت نہیں ہے۔ شرعی خدمت یہ ہے کہ آپ خود والدین کی خدمت کریں۔ آپ کے پاس مال ہوگا، آپ کے پاس دولت ہوگا، مگر اللہ نے بچوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اور احسان
براہ راست کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندوں پر اس کی اولاد سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ اللہ نے بچوں کو کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، تو والدین کے ساتھ احسان کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ گویا بچے اولاد اپنی ماں باپ پر جتنا رحم کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان والدین پر رحم کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ والدین کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا یہ انسان کے لیے اللہ کی رحم کا مستحق اسے بنا دیتا ہے۔ آیت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا پہلے ذکر کیا، بعد میں مسکینوں کا ذکر کیا۔ علماء اس کی توجیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک یتیم وہ ہوتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہے، عمر میں کم ہے، جبکہ مسکین بڑی عمر کا ہو سکتا ہے، لہذا یتیم کو دینا یہ زیادہ ضروری ہے اور زیادہ افضل ہے بنسبت کسی مسکین کو دینے کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میراث کے نظام کے حوالے سے، والدین کے احسان اور فرما برداری کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئیں ان سب باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔